رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گونگا بننا پڑتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ ہر مجبوری سے نماز ضروری ہے۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف قرآن مجید پہ ہوتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ بے شک شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا رب نے تھام رکھا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں، جو میں نے کہا اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ میرے رب میرے دل سے ہر وہ محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ ضروری نہیں کہ صرف ہیرے ہی چمکے، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔
یہ بندہ اس گندگی میں رہ کر اپنا حلال رزق کما کر ان لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے جن کے جسم تو صاف ستھرے کپڑوں میں ڈھکے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیٹ میں جانے والے لقمے حرام کے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کس سے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ دل کی خاموشی پہ مت جا، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم مضبوط اونچے پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ خود خالی شوپر کی طرح ہوتے ہیں۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ نہ جانے کیوں جب یہ لائن سیدھی ہوتی ہے تب اچانک سب نفرت کرنے والے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے شک مطلبی زمانے میں نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھا کر شہد پلاتی زہر ہے۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کیا کریں کیونکہ جہاں آپ کا جوڑ نہیں وہاں آپ کا مول نہیں۔ منفی سوچ ہمیشہ عینک کے غلط نمبر کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ آپ جس کو دل سے چاہتے ہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی پیر کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلہاڑے میں لکڑی کا ہتھا نہ ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہ ہوتا۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے نہ دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پہ نہ لیجیے، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ ضرور بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔